جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بات ہو رہی تھی شہید شیخ باقر نمر النمر کے اوپر، ان کی حالات زندگی آپ نے سنے، ان کی علمی کاوشوں کو آپ نے سنا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے جید ترین علماء سے جو ہے وہ درس لیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر حوضے کا جو ہے وہ باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا اور عوامیہ کے اندر جو ہے وہ حوضے کی شروعات کی۔ تو یہ تمام سلسلہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے نظریات بھی سنے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پرامن جو ہے وہ راہ کو جاری رکھیں گے، اس کے اوپر کسی بھی طرح سے سودے بازی نہیں کریں گے۔ تو ابھی اس وقت جو ہے اس تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ لائن پہ جو ہے وہ سید عبدالحسین موسوی صاحب کو، جو کہ آپ نیوز نور کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، ان کو اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لیا ہے۔ سب سے پہلے قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ عراق کی سبھی سنی بول رہے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ ہاں نہیں، لبنان میں بھی بول رہے ہیں، اسی طرح عراق میں بھی بول رہے ہیں، کشمیر میں قبلہ میری آواز آ رہی ہے؟ خاص سٹیج بھی نہیں ہے۔ قبلہ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم قبلہ۔ اس میں یہ جو ڈاؤٹ نکالنے کی کوشش، ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو سکے، اور اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کوشش کریں گے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے، تو ہم ان کے ساتھ بات کریں کہ اب جو فردر چینجز آ رہی ہیں، جہاں پر اتنا جو ہے وہ شدید تنبیہ ان کو کی گئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا آل سعود کو کہ وہ اس اقدام سے پرہیز کریں، اور یہ معاملہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ پوری تشیع کا معاملہ ہے، تمام مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ وہ بہت جو ہے وہ بڑی عظیم اور جلیل القدر شخصیت ہیں، ان کو اس طرح سے پھانسی نہ دی جائے، اس طرح سے ان کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے جو ہے وہ ہمارے مراجع عظام ان کو سمجھا رہے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو خیال نہیں کیا۔ اس وقت ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ جناب سید عبدالحسین موسوی صاحب ایران کے مقدس ترین شہر قم سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ آپ ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں نیوز نور کے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ تمام چیزیں جو کہ ابھی آپ نے سنی اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ تمام چینجز ہو رہے ہیں، اور تمام شدید ترین تنبیہ کی گئی تھی تمام مراجع عظام کی طرف سے سعودی حکومت کو کہ یہ تمہارا اندرونی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ شیخ کی شخصیت بہت جلیل القدر ہے، وہ تمام ملت تشیع کا معاملہ ہے، ہماری عزت کا معاملہ ہے، ایسا اقدام نہ کیا جائے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو اب اس کے بعد کیا چینجز رونما ہو رہی ہیں پوری دنیا میں؟ سعودیوں کے خلاف نفرت کتنا زور پکڑ رہی ہے، کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام شیعہ و سنی مل کے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں یہ تعزیت کا مقام ہے، اسلام کے سبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیدار ہیں، مگر یہ مبارکبادی کا بھی مقام ہے، کیونکہ اس سے قرآن کے حقیقی تعلیم اجاگر ہوتی ہے، جہاں پر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک عالم اور جاہل کو آپ کیسے ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو عربستان نے، آل سعود نے اپنے آپ کو اندھا ہونا وہ ثابت کر دکھایا۔ ایک عالم دین جو قرآن اور فقہ کے مقتدر اور مورد اعتماد جملہ مسلمانوں کے ایک ایسے عظیم عالم کو اس طریقے سے شہید کرنا کہ ایک ایسی تصویر بنا کے جو کہ بنی امیہ کی اپنی تاریخ رہی ہے کہ وہ توڑ مروڑ کے حقائق کو پیش کرتے ہیں کہ جہاں پر دہشت گردوں کو انہیں سزائے موت سنانی ہے، وہاں ایک ایسے عالم دین کو جس کا صرف یہ ہے کہ وہ قرآنی حکم پہ عمل کرتا ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، تو خود خدا یاد دلاتا ہے اور اس کو اسی فہرست میں وہ شامل کرتے ہیں۔ اور اس شخص کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ
آپ ایسے شخص کو نادیدہ نہیں، آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں اور اس کے علم و فضل کے بارے میں. مگر سعودی عرب نے وہی کر دکھایا کہ جو ایک طاغوتی اور جس کو اللہ اور قیامت پہ کوئی ایمان نہ ہو، اس کے لیے جو کبھی شیعہ سنی کا عنوان دیا جا رہا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایران کی بھی مثال ہے کہ جب یہاں طاغوتی شاہ حاکم تھا، وہ بھی بظاہر شیعہ تھا مگر شیعہ نہیں تھا. شاہ نے کتنے علماء کو شہید کرایا اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوا کہ وہ ایک شیعہ عقیدہ تھا. اسی طرح اگر آج آل سعود جو آل یہود ہے در واقع ہیمفرے کی پروڈکٹ ہے، یہ بالکل نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. اور یہ واضح بات ہے کہ سنی دنیا نے کبھی آل سعود کو اپنا قائد نہیں سمجھا ہے اور نہ اپنا ترجمان سمجھا ہے. ان غاصبوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. مسلمانوں کی اندرونی ناچاکی کی وجہ سے انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے، وہ دوسری بات ہے. مگر یہ قطعاً جس اس پہ منصوبے پہ کام کیا جا رہا ہے کہ جب آل سعود خطے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں کامیاب نہیں ہوا، یمن پہ چڑھاؤ اس نے فوجی کاروائی کی، کچھ حاصل نہیں ہوا. شام میں اتنا قتل غارت کرایا، کچھ حاصل نہیں ہوا. بحرین کو فوجی قبضے میں لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا. اور عوام کی امنگیں اور وہی جو مانگے ہیں لوگوں کی، وہی کہ ہمیں بنیادی حقوق چاہیے، ہم جو جمہوریت اور انصاف کے طلبگار ہیں. تو اس میں وہ ایک ایسا خونخوار حاکم اپنے آپ کو مسلمانوں کا ترجمان بتائے. اس پہ الحمدللہ اس شہید نے وہ جو خاموشی تھی عالم اسلام میں، اس کو توڑ دیا، موقع فراہم کیا. بہت خوبصورت، لاجواب. ابھی آپ دیکھیں کہ جہاں کچھ لحاظ کرتے ہوئے کہ سنی علماء کی جناب اب یہ اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہے ہیں، تو کیا کچھ کہیں اس کے خلاف. مگر آیت اللہ مظلوم باقر نمر کی شہادت پر کھل کے میں جہاں جہاں دنیا کے کونے پہ جہاں نظر ڈال رہا ہوں، وہاں پہ سبھی حریت پسند اور بے باک علماء اہل سنت دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اس آل سعود کو اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ ہے آلے کار ہے، ان کے اشاروں پہ ناچتا ہے، یہ قرآن اور سنت پر چلنے والا ہے نہیں. تو الحمدللہ اس سے وہ بیداری آ گئی. اب اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک طرف حسین کی آواز سنائی دیتی، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يثنى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، برے کام کو نہیں روکا جا رہا ہے. ایسے میں مومن کے لیے موت ہی افضل راستہ ہے. تو اس راستے کو لبیک کہا شہید مظلوم باقر نمر نے. اور یہاں پر نہ صرف شیعہ تو الحمدللہ اس میدان میں ہیں ہی حسینیت کے قابلے میں، سنی بھی زہیر کے مانند، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زہیر جو بظاہر وہی سنی تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کے اس فریاد پہ لبیک کہا. آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں سنی علماء بھی اسی طرح لبیک کہتے ہوئے ہیں اور آل سعود کی اس وحشیانہ اور اس غیر اسلامی غیر انسانی فعل کو للکارا ہے کہ یہ اسلامی فعل نہیں ہے. اور الحمدللہ یہی مقدمہ ہوگا کہ جس اسلامی بیداری کی بات کر رہے ہیں، ابھی جو عالم اسلام میں ایک ایسا منافق ہمارے اندر ہے، وہ آل سعود ہے اور وہابی ہیں. شیعہ اور سنی کے درمیان خلیج پیدا کرنے میں یہ جو ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں، مگر الحمدللہ آج بیدار ہو گئے،
اہل سنت بھی وہی بات کر رہے ہیں جو اہل تشیع کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی وہی بات کر رہے ہیں جو اہل تسنن کر رہے ہیں۔ اس میں یہ تکفیر اور وہابی ان کا چہرہ نمایاں ہوگا، اس اعتبار سے خوشی کی بات ہے، یہ خون رائگاں نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس سے وہ بیداری جو مطلوب ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اس سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے سید الشہداء کے ساتھ کہ انہوں نے ایک نفس طاہر کو اور ایک اور پاک ترین نفس کو، ایک پاک ترین مرد کو ہم میں سے اور چن لیا۔ اور ہمارے پاس کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں جو کہ ان کی ایمبیسیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، تہران کے بعد، مشہد کے بعد جو ہے وہ بغداد میں بھی سعودی ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا، کیا خبر ہے اس بارے میں آپ کے پاس؟ یہ جہاں تک ایران کا سوال ہے کہ اس میں قطعی طور پر نہ خود امام خامنئی نے پہلے، جب وہ خود ایران کا اول سے ہی موقف رہا ہے کہ جب کسی ملک کے خلاف اپنا غم غصہ دکھانا ہو تو کسی بھی غیر قانونی کام کو انجام نہ دیا جائے، حتیٰ جب سلمان رشدی کا واقعہ ہوا اس دن بھی وہی کہا گیا تھا کہ سفارت کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ہاں اپنے غم غصے کا اظہار ضرور کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بار بار تاکیدات ہمیں خود امام خامنئی کی زبان سننے کو مل رہا ہے، اور خود مراجع اعظام بھی اس کو صحیح نہیں کہہ رہے۔ تو حکومت نے بھی ایسا ہی کہا کہ اب ان لوگوں کو مشہد میں بھی گرفتار کیا گیا ہے اور تہران میں بھی گرفتار کیا گیا، ایسا عکس العمل دکھانے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کون عوامل ہیں؟ اس کے لیے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ پہلے سے ہی ایسی سازش تو نہیں تھی کہ جو وہ اس غصے کو وہ ڈگر دے کہ مثلا کوئی اس طرح کاروائی کرے جس سے آگ لگ جائے، اور یہ اصلاً اس کی کوئی تائید نہیں ہے، نہ علماء کی طرف سے، نہ مراجع کی طرف سے، نہ ولی فقیہ کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے۔ اب بجائے خود یہ ایک سوال ہے، یا عراق کا بھی مسئلہ ہے، عراق کے بھی کسی بھی اعتبار سے ایک معتبر تشیع کے حوالے سے اس کی کوئی تائید نہیں ہے، کیونکہ جو تشیع کی تحریک ہمیشہ رہی ہے وہ اصولی اور قانونی، حقیقی اور حقوقی رہی ہے۔ اس میں یہ کیا کہتے ہیں، غیر اصولی حرکات اختیار کرنا نہ کبھی شیعوں کا شیوا رہا ہے نہ رہے گا۔ ضرور اس میں کچھ ایسے عوامل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کیسے عوامل ہے جو اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بہت خوب، میں نے ابھی آپ کی ہی نیوز ایجنسی کے اوپر پڑھا پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ جو ہے وہ رسمی طور سے اعلان ہوا ہے یا غیر رسمی طور سے آپ کیا کہیں گے جو سفارتی تعلقات سعودیہ کے ایران سے منقطع ہونے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کے پاس جامع کیا خبر ہے؟ میں نے ہیڈ لائن دیکھی ہے خالی۔ یہ دیکھیے خود بچکانہ حرکتیں جو جب سے یہ بچہ اس کا وزیر خارجہ بنا ہے، سعودی عرب آل سعود کی اپنی ایک تاریخ تھی کہ وہ مجھے ہوئے سیاستدانوں کی طرف ریاکٹ کرتے تھے اور سیاست کرتے تھے، اور ان کی سیاست خارجہ کے بارے میں بڑے تحمل مزاجی کی واضح مثال تھی، سبھی دوست دشمن اس کا اعتراف کرتے تھے۔ جب سے یہ بچوں کے ہاتھوں میں یہ مسئلہ آ گیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہر میدان میں۔ انہوں نے امریکہ کو کہا تھا کہ ہم 3 گھنٹے میں اس کا کیا کہتے ہیں، ہم یمن کا صفایا کر دیں گے۔ آج 10 مہینے ہو گئے تو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو یہ اس زوال کی واضح نشانی نظر آ رہی ہے کہ آل سعود کا خاتمہ قطعی ہے، اس میں اب کوئی تردید نہیں ہے، اور یہ اس بچے کے وجہ سے نمایاں اس میں جلدی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ اس کا سارا امتیاز اس شہید مظلوم کو ملے گا کہ جو اس میں وہ سرت لائے گا کہ جو آل سعود پہ یہ اس گھرانے کا اس مقدس سرزمین پہ قبضہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دوبارہ یہ سرزمین آ جائے گی اور دنیا کو اسلام اور مسلمانوں کی حقیقی شکل و صورت دیکھنے کو ملے گی، نہ کہ یہ وحشی پن اور دہشت گردی جس میں صرف قتل خون کرنا ان کے لیے شیوہ اسلامی ہے، جو کہ نہ قرآن نہ سنت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس علامت ہے کہ ابھی آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ کتنے گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا ہے دونوں طرف سے سفیروں کی واپسی کا؟ 48 گھنٹے انہوں نے صبح اعلان کیا ہے، 48 گھنٹے
اور یہاں بھی اپنے جو اسٹاف ہے انہوں نے واپس منگایا. ابھی وہ کویت کے راستے سے گئے اور ان کو آفیشلی ویلکم کیا گیا وہاں, اور اب وہاں سے بھی ایرانی سارے قافلہ سفارتی عملہ واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا, مشکور ہیں, ممنون ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر تجزیہ کرنے کے لیے, جو ہے وہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ سن رہے تھے سید عبدالحسین موسوی صاحب کو, آپ نیوز ایڈیٹر ان چیف ہیں نیوز نور کے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے اس کے اوپر تجزیہ دیا, اور شہید کی جو ہے وہ عالمی جو شخصیت ہے اس کے اوپر گفتگو کی کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ آل سعود کے بس کی بات نہیں رہی. انہوں نے آل سعود کی سیاست کے اوپر بھی بات کی, حالانکہ وہ خونخوار ہیں, درندے ہیں, وہ جیسے بھی ہیں, مگر ان کی خارجہ پالیسی کے انہوں نے اس کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے پہلے بہت بہتر تھی کہ وہ کام کرنے کے بعد اس کو ٹیکل کرنا جانتے تھے, مگر اب جب سے اقتدار اس وحشی بادشاہ کے ہاتھ میں آیا ہے اور اس کے بیٹے کے ہاتھ میں, اب معاملہ زوال کی طرف گامزن ہو گیا. اور ہم دیکھیں گے کہ ایک خط کے ذریعے سے, جو کہ شہید شیخ باقر النمر کا خط ہے, جو کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ان کی شہادت کے بعد ان کی ویب سائٹ کے اوپر آیا, جو کہ انہوں نے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر لکھا, اور کچھ مومنین کے نام اس میں پیغام ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں. اس میں آپ دیکھیں کہ چیزیں بہت زیادہ واضح ہو جائیں گی. آیت اللہ نمر نے شہادت سے پہلے اپنی ماں سے کیا کہا, یہ ایک خط ہے جو کہ شہادت کے کچھ دیر کے بعد ان کی ویب سائٹ پر اس خط کو شائع کیا گیا, جو شہید نے شہادت سے پہلے اپنی والدہ کو لکھا تھا. اس ویب سائٹ نے لکھا کہ شہید شیخ نمر سزائے موت کے حکم کی خبر سننے کے بعد نہ صرف پریشان ہوئے, بلکہ یہ کہہ کر کہ خداوند عالم تمہیں خبر کی خیر کی بشارت دے, خوش ہوئے. یعنی بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پیروں کا دم نکل جاتا ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں سن کر کے ان کو جو ہے وہ موت کا حکم دیا جا رہا ہے, مگر وہ بہت خوش ہوئے. اور جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ میری صبور ماں ام جعفر کے نام, مادر گرامی ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا اور جو تقدیر کا فیصلہ ہوا اسے قبول کرنا, اس لیے کہ تقدیر الہی انسان کے فیصلے سے بہت بہتر ہے جو کچھ وہ ہمارے لیے منتخب کرتا ہے, اور اس سے کہیں زیادہ عاقلانہ ہے جو ہم خود اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اپنی حاجتوں کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے, لیکن ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے, اور بہتر جانتا ہے. حمد و ثنا صرف خداوند عالم کو زیبا ہے جو انسان کو حکم کرتا ہے اور انسان اس کے امر کے سائے میں بلندی حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی کسی چیز کو اس کی جگہ سے بلانے پر قادر نہیں ہے. آپ دیکھیں ایمان کی منزلت دیکھیں کہ کوئی بھی چیز کو اس کی جگہ سے بلانے پر کوئی قادر نہیں ہے, مگر یہ کہ اللہ کی مشیت اس کے پیچھے کار فرما ہو. مادر عزیز, جان لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جان لیں کہ وہ انسان کے ذرہ ذرہ کے کاموں سے بھی آگاہ ہے, اور انسان کے ارادے اس کی گرفت سے باہر نہیں ہیں. ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم جان لیں کہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے, آپ دیکھیں اب یہ شہید کے افکار دیکھیں, اللہ اکبر, آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو معیشت الہی کی بنیاد پر رونما ہوتا ہے اور نہ کسی اور چیز کی وجہ سے. آخر میں آپ تمام دیگر چاہنے والوں کو خدا کے حوالے کرتا ہوں. خداوند عالم بہترین محافظ ہو. آپ کا عزیز شیخ باقر النمر. آپ دیکھیں کہ شہید نے کتنے واضح الفاظ میں اس چیز کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ کوئی بھی چیز بیکار جو ہے وہ نہیں ہوتی, بلا وجہ میں نہیں ہوتی. خدا یقیناً اس کے ذریعے سے کچھ جو ہے وہ امور خدا کی طرف سے انجام پانے ہوتے ہیں. جو وہ کام ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت جو وہ ایک باقاعدہ کوئی ایک نیا باب کھولے گی. ناظرین, اس وقت ہم نے لائیو کالز بھی کھول دی ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک تعزیتی پروگرام ہے, اس میں آپ شہید باقر النمر کی تعزیت جو ہے وہ اپنی پوری قوم کو, تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے بھی ان ناظرین کو جو ابھی ہمارے پروگرام میں ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں, ان کو ہم ایک مرتبہ پھر شہید شیخ باقر النمر کی شہادت کی جو ہے وہ تعزیت پیش کریں گے. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ
تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کے مردہ زمینوں کو ایک مرتبہ پھر جھنجھوڑا، حالانکہ ایک لائن کا وہ جملہ تھا، مگر آپ یقین کریں کہ وہ بہت گہرائی، بہت گہرا جو ہے وہ اثر چھوڑ گیا انسانی دلوں کے اوپر، کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم جان لیں کہ اگر کوئی واقعہ بھی رونما ہوتا ہے تو وہ مشیت الہی کی بنیاد پر رونما ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں ہیں ناظرین کہ ہمارے ساتھ کالر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں نرجس نقوی بول رہی ہوں لندن سے۔ جی بہن، بہت ہی افسوس کی خبر ہے، ساری رات کل رات پرسوں دیکھتے رہے، جتنا بھی غم کا اظہار کریں کم ہے، بے شک کم ہے۔ بہت تکلیف ہوئی، بس سوائے اس کے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں میں آپس میں کوئی ایسی بات نہ کریں، ایسی نازیبا حرکت، بیسی جلانا یا جو بھی اور کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کم دل ایسا ہے کہ بات بھی نہیں کر سک رہی میں زیادہ۔ بس خدا، وہ تو شہید ہیں، ان کا تو درجہ بہت بڑا ہے، بس ہم لوگوں کو بھی صبر کی تلقین اللہ دیتا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، موسی بھائی عالی مدد، پیر مولانا مدد۔ اشتیاق بٹ صاحب آپ کو سب سے پہلے ماشاءاللہ تعزیت پیش کریں گے۔ تعزیت پیش کرتے ہیں اور ہدایت ٹی وی کے شکر گزار ہیں ماشاءاللہ۔ ہر غم کے دور میں اور خوشی کے دور میں ہدایت ٹی وی نے ہمارا ساتھ دیا، پوری قوم کا ساتھ دیا۔ پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں موسی بھائی اضافہ فرمائے۔ بس جب سے یہ سنا ہے، دوسرا تیسرا دن ہے، بس کیا کریں، غم کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن ایک گزارش ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، کہ یہ ملک اگر اولیاء کرام کی دھرتی کا ملک ہے، اگر یہ مومن مسلمانوں کا ملک ہے، تو وہاں سے ان سعودی درندوں کو یہ عوام نکال دے۔ اپنی املاک، اپنی ملک کو نقصان بچانے کے بجائے جو بھی سعودی ایجنٹ ہے، جو بھی سعودی کی ایمبیسی ہے، یہ ان درندوں کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ میں نے رات کو بھی بات کی تھی موسی بھائی کہ پوری دنیا کے مسلمان شاید کعبے کی عزت کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کعبہ ہے وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ پاک ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن کچھ لوگ تاریخ سے بالکل چھپے ہوئے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ لوگ جب سے درندے آئے ہیں، جب سے یہ آل سعود آل یعود آئی ہے، انہوں نے محمد اور آل محمد کی قبور، صحابہ کرام کی قبور، جناب امت المومنین کی قبروں کو کس طرح مسمار کیا، اور ان کے الفاظ نعوذ باللہ ہماری زبان میں خاک ہو کہ اگر وقت آیا تو روزہ رسول بھی گرا دیا جائے گا۔ کیا آج بھی ان مومن مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی موسی بھائی؟ کیا آج میڈیا کا دور ہے، پل پل کی خبر ہر دنیا کو پہنچتی ہے؟ تو جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو اس کے پیروکار بیٹھے ہیں، عوام کو چاہیے، ہم شیعوں کی بات نہیں کر رہے، آخر یہ جو احتجاج بنا تھا موسی بھائی کے 32 ملک کا، آخر یہ صرف شیعوں کے خلاف کیوں بنا؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اس میں صرف اور صرف ایران کو شامل نہیں کیا گیا اور ملکوں کو شامل نہیں کیا گیا، اور یہ ان صرف یزیدیوں کا بنا ہے۔ اچھا کیا شامل نہیں کیا کیونکہ پاک لوگ نجس لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ ان کی قربانی رنگ لائے گی، نجاست اور پاکیزگی کا فاصلہ ہے۔ میری بات ایک بات، میں صرف مسلمانوں سے بات کروں گا، موقعوں سے بات کروں گا۔ آپ قرآن پڑھ لیں، مسلمانوں کا ذکر دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے کس طرح پکارا ہے اور مومنوں کو کس طرح پکارا ہے۔ آپ مومن بن جائیں، آپ چھوڑ دیں کہ آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ وہابی ہیں، جو بھی ہے، آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، آپ کھول کے پڑھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسلام کے خلاف بات کون کر رہا ہے۔ جو تعظیم نہیں کر سکتے کعبے کی، مسجد نبوی کی، تو ان کے پیچھے جا کے باج کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ملک پاکستان میں آ کے کرتے ہیں۔ نہیں جی، وہ ہمارا اسلام ہے، وہاں کون سا اسلام ہے؟ کوئی بتائے ہم کو کہ کیا شیخ نمر کو اس طرح یا اور لوگوں کو جتنے 47 یا 42 بندے جو جن کو شہید کیا گیا، جن گردیں، اور اتنا بڑا ظلم موسی بھائی کہ ان کی لاش کو جہاز سے گرایا گیا، یہ ظلم تھوڑا ہے؟ کیا ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ میری گزارش ہے ان مسلمان ملکوں سے کہ ان سعودی میسی کو بالکل بند کر دیا جائے اور ان درندوں، ان دہشت گردوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، اور پوری دنیا کے لوگ یہ متحد ہو جائیں
کہ آپ محمد اور آل محمد کا ماننے والے ہیں, آپ صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں. خدا را ہم شیعوں کے اوپر یہ الزام مت لگاؤ کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے. جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا وہ لعنتی ہے, خدا اس کے اوپر لعنت کرے. جو اہل بیت کا دشمن ہے خدا اس کے اوپر بھی لعنت کرے. جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہے خدا اس کے اوپر بھی لعنت کرے. ایک بات امام زین العابدین علیہ السلام کی کر کے میں آپ کے اعزاز چاہوں گا کہ جناب نے فرمایا تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے, مجھے خاموشی بھی ظلم لگتی ہے, جو خاموش ہی رہتا ہے خدا اس کے اوپر بھی لعنت کرے جو خاموشی اختیار کرے. جہاں تک ہمارا احتجاج وہاں تک بلند کرنا چاہیے اس بات کے اوپر, ورنہ اپنی اپنی باری کا انتظار کر لیں کہ کس کس نے قربان ہونا ہے, وہ اپنا انتظار کر لے. یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. پیر مولا علی مدد. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب سجاد صاحب فرمائیں. جی کون صاحب؟ الحمدللہ شامل ہونا چاہتا ہوں میرا کچھ. جی آپ کون صاحب, کہاں سے؟ سید علی مہدی سرے. سید علی مہدی صاحب سرے سے. جناب تعزیت پیش کریں گے, فرمائیے. آپ لائیو چلے گئے؟ جی آپ لائیو ہیں, بسم اللہ. سوری حضرت, تعزیت تو ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں, لیکن اس کاز کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی 72 کے ساتھ. ہر اس 71 جو امام کے بعد تھے وہ بھی عظیم قربانیاں تھی. اب اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے بھی آپ کو پھر عظیم ہی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بالکل ایسے. ہمارے علماء جو جا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ سرخرو ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جس طریقے سے کیا جاتا ہے ان کو شہید, وہ قابل مذمت ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اگلے جہان جا کے کتنے سرخرو ہوں گے. بے شک. میں اس کو تھوڑا دوسرے حساب سے دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کے ساتھ ظلم ہوگا نا اتنا یہ کاز زندہ رہے گا. بے شک. اگر آج ہمارے ساتھ یہ ہونا بند ہو جائے, آپ یقین کریں, جو میں سمجھتا ہوں میں بھی آئی ایم رانگ, لیکن یہ کاز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. ان لوگوں کا ہم پہ احسان ہے, ان لوگوں کا ہم پہ احسان ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں تو حسینیت زندہ ہے. اگر یہ ہر چیز پہ کو اگنور کر دیں, ٹوٹل اگنور کر دیں, ہم بھی تھوڑے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرنا تو سب نے ہے. اگر میں اپنی طبعی موت مر گیا تو کیا, اگر راہ حق پہ مرا تو امر ہو گیا. سبحان اللہ. اور خاص کر باقر النمر صاحب, انہوں نے وہ پودا حجاز پہ لگایا ہے کہ جو ایک بہت بڑا تناور درخت بنے گا. میرا ایمان انشاءاللہ. تو ہم انسانیت کے, میں یعنی ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. نقصان ہوتے ہیں, پر مولا کا فرمان بھی ہے نا, جب آپ حق پہ ہوں گے تو تنہا رہ جائیں گے. حق ہمیشہ مشکل ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ حق پہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم حق پہ ہیں, تھوڑے ہیں. بے شک حق پہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے, لیکن یہ ظلم اگلے جہان ہمیں سرخرو کرے گا. بے شک. ظالم کو تو ہمیشہ لعنت کا سامنا کرنا پڑے گا, اور رب کی لعنت ہے. بہتر ماشاءاللہ. تو ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن یہ کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کا دوسرا بھی سائڈ بھی ہے کہ آدمی کہے کہ بھئی ہونا تھا ہو گیا. نہیں, وہ اپنی جگہ ہے, وہ احتجاج اپنی جگہ ہے, لیکن یہ موت ایسی ہے کہ ہم سب خواہش کرتے ہیں. بالکل. لیکن اس کو پاتا کوئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ خیر, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. مولا وارث. اب شامل ہوئے سید علی مہدی صاحب سرے سے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی ٹی وی کی آواز بند کر لیں, ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کیجئے, پھر بات کیجئے. کہ لاکھوں درود و سلام جی آپ پورے پاک وسلم پر اور ان کی آل پر. جناب کون صاحب, کہاں سے؟ جی میں عباس ڈار بول رہا ہوں. عباس ڈار صاحب. جناب لندن سے. فرمائیے. میں اس واقعے کی علامہ صاحب کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اہل سعود کی گورنمنٹ پر, اور ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. بالکل بے شمار. اور خاص کر کے میں پاکستان کی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی سفارتی تعلقات جو ہے منقطع کرے. تو بس میرا یہی پیغام ہے. جزاک اللہ. اب
جزاک اللہ. علیکم السلام رحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جناب مخصوص ہیں سید صاحب آپ کو تعزیت پیش کریں گے, فرمائیے. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جناب باقر صدر کے زخم تازہ ہی تھے ہمارے, وہ زخم تازہ ہیں, 1980 کو بہت دور کی بات نہیں ہے کہ یہ جناب باقر نمر والا معاملہ آ گیا ہے عراق اور اب سعودی عربیہ میں. ہم ان کی اس شہادت پر غم تو مناتے ہیں, لیکن مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں جا ملنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی مکمل بھی کی ہے اور یہی منشا مقصد بھی یہی تھا. آج پیر 4 جنوری کو 3 بجے سعودی ایمبیسی کے سامنے مجلس علماء شیعہ یورپ کے تحت بالکل احتجاج ہو رہا ہے. اسٹیشن کے نزدیک ایک ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے, اس میں سب مومنین سے التماس ہے کہ آج وہ 3 بجے وہاں حاضری دیں اور پھر 6 تاریخ کو بدھ کو 8 بجے شام سینٹینری سکوئر میں شمع بردار جلوس ہوگا. یہ بریڈ فورڈ میں ہوگا. اس کے لیے موم بتیاں لے جائیے. جو لوگ لندن نہیں آ سکتے باوجود انہیں وہ بریڈ فورڈ میں شامل ہوں, لیکن جتنے بھی آج مومنین آ سکتے ہیں ان سے التماس ہے کہ ہر ممکن طور پر کوشش کریں کہ وہ سعودی ایمبیسی کے سامنے 3 بجے آج پہنچ جائیں. بہت مہربانی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسی صاحب میں ڈاکٹر امتیاز سرابی عرض کر رہا ہوں. امتیاز صاحب آپ کو تعزیت پیش کریں گے, فرمائیے. بس قبلہ کیا عرض کرنا ہے, غم ہے کہ غم اٹھاتے اٹھاتے ملت تشیع کو 1400 برس گزر گئے. بے شک. اور میرے خیال میں جتنے بھرپور انداز میں آج آپ نے پروگرام کیا ہے, پروردگار عالم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. میں چند ایک پہلو ہیں جس کی طرف آپ کا, آپ کے ٹیلی ویژن کے ادارے کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کا اور اپنے عوام کی توجہ دلوانی چاہتا ہوں. بسم اللہ. دیکھیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور یہ آخری بھی نہیں ہے. بہت اچھے طریقے سے ہر واقعے پہ آپ نے موقع دیا کہ احتجاج ریکارڈ کیا جائے, ایمبیسیز کے سامنے, دنیا کے سامنے, میڈیا پہ. لیکن بغیر جذبات میں آئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنے کا نہیں ہے. یہ قتل و غارت گری اور یہ ظلم و تشدد اور جبر و استبداد جو کربلا میں شروع ہوا وہ آج تک اسی شد و مت سے جاری و ساری ہے. بالکل ایسا, اور یہ ایسا ہی رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ایک نیکسس بن چکا ہے, جو نیکسس ہے سعودی عربیہ کا, اسرائیل کا اور امریکہ کا, اور اس کے نیچے جتنے ممالک آتے ہیں بشمول پاکستان. اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ یہ مسائل ہوتے رہیں گے, یہ قتل و غارت غری ہوتی رہے گی. کیا ہم اسی طرح سے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے اس کو کنڈیم کروں گا, دیکھنے سننے والے اس کو سنیں گے, کوئی کہے گا جی بہت اچھا, کوئی کہے جی بہت برا, لیکن یہ سلسلہ ختم کہاں ہوگا اور اس کے آگے فل سٹاپ کیسے لگے گا؟ اس خون ناحق کی قیمت کیسے وصول کی جائے گی؟ یہ اپنے انجام کو اگر اس نے پہنچنا ہے صرف اور صرف مولا کی حجت نے, سرکار حجت نے آگے اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے, پروگرام بھی بند کیجئے, ہم بھی بولنا بند کر دیں, سننے والے بھی بند کریں. یہ ہم سے یہ تمام تر جبر و استبداد کس چیز کا متقاضی ہے؟ او بھئی مہینے نہیں سال ہو گئے ہیں, سال ہو گئے ہیں ان محظم ممالک میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا. اب اس کی حدیں جو ہیں, 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے آپ کی سیٹ پہ کوئی اور صاحب بیٹھا کرتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم پاکستان میں کہتے تھے کہ ٹوبرکلوسس جو تھی وہ ایک ایپیڈیمک فارم میں تھی, تو ہم کہتے تھے no one is safe unless everyone is safe. وہی بات میں آج کہوں گا کہ no one is safe unless everyone is safe. From what? یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس دہشت گردی کا
शिकार मूसी साहब आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, नकवी साहब हो सकते हैं, XYZ हो सकते हैं, यहाँ पे इस मुहज़्ज़ब दुनिया में, सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया में बैठे हुए, क्योंकि ये आग इसी दुनिया ने लगाई है। इस नेक्सस में रहते हुए हमने अपना रोल कैसे प्ले करना है, और सबसे बड़ी बात जो है वो नेक्सस हमारा ये है, उलमाए हक एक इकाई इसकी, मीडिया दूसरी इकाई, तीसरी इकाई उसकी हुब्बारान हुसैन, हुब्बारान हैदर कर्रार। ये जितनी सजाएं आज दी जा रही हैं इमाम हुसैन के नाम पे दी जा रही हैं, और उससे बढ़ के सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मानने वालों को दी जा रही हैं। आज आप इससे दस्तबरदार हो जाइए, आज आप हुसैनी से दस्तबरदार हो जाइए, सब खत्म हो जाएगा मामला, सब खत्म हो जाएगा, जान छोड़ देंगे। किस बात की दलालत है, किस बात की मुतकाजी है। और बाबा ये खून, ये जो मिशन है, ये सिर्फ खून मांग रहा है, खून मांग रहा है। उसके लिए कौन से उलमा तैयार हैं, उसके लिए कितने इम्तियाज तुराबी तैयार हैं, उसके लिए कितने मकसूद हुसैन सैयद तैयार हैं, उसके लिए कितने नकवी साहिबान तैयार हैं। खुदा के लिए बाहर निकलो, इसके लिए सर पे कफन बांधना पड़ेगा। कल की बात है, वो बंदा सर पे कफन बांध के, देखो करबला रिपीट हुई है कल के, उसके बाप को अमामा दे दिया गया, उसकी अबा दे दी गई खून आलूदा। ये आपको क्या लगता नहीं कि ये करबला रिपीट हुई है? तकरार है। अल्लाह। अगर हम हुसैनी हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इस पे प्रोग्राम कीजिए, बुलाइए उलमा को, उलमा हमें बताएं कि उनका रोल क्या है, वो हमें गाइड करें कि हमारा क्या रोल है। अब हमारे पास अपना 24 घंटे का मीडिया है, हम इस मीडिया से कौन सी जंग लड़ रहे हैं, इससे क्या काम ले रहे हैं? अगर बहुत सा काम ले लिया है तो बहुत ही ज्यादा काम करने का अभी बाकी है। अगर हम इन लाइंस पे नहीं सोचते तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं जब मेरी भी गर्दन उतरी होगी और मेरे जैसे कई हुब्बारान हुसैन की गर्दन उतरी होगी। बस मैं इसके साथ अपने आने वालों से भी मशवरा मांगता हूँ कि बताओ क्या रास्ता है हुसैनियत का, इमाम ज़माना हमसे क्या सदा दे रहे हैं, कर रहे हैं। सही, बड़ी मेहरबानी आपकी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मौसी भाई। नकवी भाई आपको ताज़ीद पेश करेंगे। बहुत अच्छी बात कर रहे थे अभी इम्तियाज़ तुराबी साहब के, यकीनन खून का रास्ता है। बेशक तुराबी साहब, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हम भी कोई आराम से नहीं बैठे हुए, हम भी अपनी अपनी जगहों पे एहतजाज मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हैं। ये तो अपने अपने, अब क्या करें कि आप लंदन में बैठे हैं, हम इतनी दूर बैठे हैं, 1000 किलोमीटर का सफ़र है, तो हम आप तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हम आराम से बैठे हुए हैं? हम भी इस दुख में बराबर के शरीक हैं, और बाहर भी हैं और घर में भी हैं, और हर तरफ हमारा दुख जो है हर तरफ है। अब आगे बात इस बात की, फिर मौसी भाई आज मैं 1 मिनट टाइम दे, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। कहते हैं कि हुसैनियों में और करबला के वाक़या में कितनी ममासलत पाई जाती है। आपने अभी कहा कि हेलीकॉप्टर से फेंकी गई लाश, नहीं वो मुसद्दक़ा नहीं है, ये कहा गया जो वेबसाइट पर है खबर अहल बैत न्यूज़ एजेंसी पे कि उन्होंने लाशें नहीं दी, खुद से दफना दी। ये इससे बढ़ के जुल्म क्या हुआ? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था तो क्या उनकी लाश पे घोड़े नहीं लड़ाए गए? वो घोड़े लड़ाने वाले कौन थे? यही यजीदी थे वो। और इसके बाद आप देखें कि जब उधर उन्होंने सर काटा तो उनको जल्दी थी नमाज पढ़ने की, जुमा पढ़ना था उन्होंने, इधर इन्होंने सारी काटा ना, अल्लामा बाकर का सारी काटा ना। तो ये सर काटने की रीत आप कहाँ से लेते हैं? ये सर काटने की रीत शुरू से चलती आ रही है और वहां से अब तक आ रही है, और ये वही नस्ल है जो वहां पे ये करबला में यजीद थी नस्ल थी, और यही नस्ल अब भी यहाँ पे आ रही है। अब मुझे सिर्फ एक बात मैं पूछता हूँ आपसे भी और दुनिया वालों से भी, अपने सुन्नी भाइयों से भी पूछता हूँ, क्योंकि वो भी इस एहतजाज में शामिल हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि एक तरफ अल्लामा बाकर नमर कह रहे थे कि मैं इंसानी हकूक की बात कर रहे थे कि इंसानी हकूक होने चाहिए,
اور ملک میں شہنشاہیت نے جو بربریت پھیلا رکھی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے. یہی بات کر رہے تھے نا. کوئی بندوق نہیں اٹھائی, کوئی تلوار نہیں اٹھائی, کوئی بم دھماکے نہیں کیے, کچھ بھی کیے نہیں کیا, صرف اتنا ہی کہنا کہ ان کے حقوق دے دو. تو ان کے حقوق نہ انسانی حقوق مانگنے پہ ان کا سر کاٹ لیا گیا. دوسری طرف ان کے شہزادے جو کہ لبنان میں بھی پکڑا گیا, کینیڈا میں بھی بدماشیاں اور شرابیں پیتا ہوا پکڑا گیا, اپنے شہزادوں کو یہ $10 ملین دے کے بچا لیتے ہیں کینیڈا سے, اس کو قید ہونے سے بچا لیتے ہیں اور اس کو ہاتھ نہیں لگنے دیتے. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں سارے مسلمان کہ ان بدماشوں, ان کی ان عیاشیوں کے لیے ہم سر جو جگائے رکھیں, آنکھیں بند رکھیں, آنکھیں بند کر کے دین کو تباہ ہوتے دیکھیں, اسلام کو تباہ ہوتے دیکھیں؟ کیا ہم مسلمان, سنی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی مسلمان ہو, کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی عیاشیوں کے آگے نہ بولے؟ اگر بولے تو علامہ باقر جیسے عالم شخصیت کو باعمل شخصیت کا سر کاٹ دیا جائے. تو انسانی حقوق مانگنا کیا ہماری غلطی ہے؟ کیا یمن میں جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے حقوق مانگے ہیں؟ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تو کوئی جنگ نہیں کی تھی, انہوں نے اپنے حقوق مانگے تھے. تو ان بدماشوں نے وہاں جا کے ان یتیموں ان کو مارا اور ان کو بے معصوم لوگوں کو قتل عام کیا اور 6-7 ہزار آدمی مار دیا انہوں نے. تو اس کے بعد اب پھر یہ کہ جو ہے دیش کے ساتھ ان کے سارے تعلقات ثابت ہو گئے ہیں. ترکی کا بیان آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم ہیں اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. ترکی نے اپنا بیان دے دیا. تو یہ تو اپنی نسلیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس نسل سے ہیں اور ہماری نسل کہاں سے چلی تھی اور کہاں تک پہنچی اور ہمارے عزائم کیا ہیں. یہ تو میرے بھائی صاحب آپ کے سامنے یہاں ہو گیا ہے. اب وہ مسلمان, میں ان کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی, وہ مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہمیں اسلام ملا تھا, اس اسلام کو اگر بچانا چاہتے ہیں, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ وہابی ہو, چاہے وہ مسلمان, کوئی بھی مسلمان کلمہ وہ جو پاک رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ اسلام جو ہمیں ان سے پہنچا ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی ان بے ایمانوں کو, ان ظالموں کو, ان یزیدیوں کے ساتھ ہم نے ساتھ دیا ہے اور ہم اس دین کو اپنا رہے ہیں جو یہ دین لانا چاہتے ہیں, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف اپنی مرضی کا دین, شہنشاہیت کا دین, گلے کاٹنے کا دین, عورتوں کی عزتیں لوٹنے کا دین, عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے, حلال کرنے کے لیے جہادی نکاح کا فتوا دے کے لوگوں کی عزتوں, ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹوانے کا دین ہے. اپنی عورتیں ان کی ہوں تو ان کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیتے. یہ کہ ویسے بے پردی ہوتی ہے, اپنی عورتوں کی اتنی عزت پیاری ہے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں کو جہادی نکاح کے بھیج کے ان کی عزتیں لٹوا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فتوا واپس لے لیا ہے. تو کیا دین کو اس طریقے سے لینا چاہتے ہیں کہ وہاں عزتیں بھی لوٹی جائیں اور فتوے واپس بھی لیے جائیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا دین جس دین میں قتل و غارت ہو, کلمہ نعرہ تکبیر بھی کہو اور کلمہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کے 34 ملک اور مسلمان جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, ان کے خلاف اطاعت کر کے ان کے خلاف کر رہے ہیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کو یہ پیسے بھی دیں اور اسلحہ بھی دیں؟ منافقت والا دین آپ کو چاہیے؟ اگر نہیں چاہیے تو آ جاؤ حسینیت کی طرف اور حسینی دین پہ آ جاؤ. یہ وہ دین ہے جو اللہ علیہ رسول نے ہم تک بچایا تھا, یہ اصل دین ہے. اس کو اپنا لو گے تو یہ یزیدیت ختم ہو جائے گی. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صرف ایک شعر. جی نقوی صاحب تعزیت پیش کریں گے, سب سے پہلے فرمائیے. ایک شعر ہے کہ, اور صرف ایک شعر ہی کہوں اور کچھ نہیں, کہ وہ اولاد ہو مطیع تو ہوتا ہے باپ خوش, اولاد ہو مطیع تو ہوتا ہے باپ خوش, تو ہوتا ہے باپ خوش. ابلیس آج نازا ہے آل سعود پر. ہاں بے شک, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علی موسی صاحب, محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی بھائی. ہاں میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کو. یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. دیکھیں کہ میں نے فیصلہ بھی دیکھا ہے, ایکشن بھی دیکھا اور ری ایکشن بھی دیکھا ہے, لیکن اس میں سے جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ دیکھی ہے آج کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہنس رہا ہے اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں. چرچل سے کسی نے پوچھا تھا جنگ کے دوران کہ کیا ہم جنگ ہار رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہار جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ کیا تمہاری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں,
54 علی موسوی صاحب 54 کنٹری ہیں. آج جو فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکیں کہ یہ جو سعودی عرب کے مفتیوں نے فیصلہ کیا ہے یہ غلط فیصلہ دیا ہے. کیوں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے نہ تو علماء دین نے نہ ہماری حکومتوں نے ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ جس کے اوپر محمد علی کے بچے کل کو ان کو انصاف کی ضرورت پڑے تو یہ اس پلیٹ فارم پہ آ جائے. موسوی صاحب کو ضرورت پڑے موسوی صاحب آ جائے, کسی سنی کو ضرورت پڑے سنی آ جائے, یعنی کہ وہ پلیٹ فارم مشترکہ ہوتا اور بلا تفریق ہوتا اور وہاں پہ صرف اور صرف فیصلہ ہوتا اللہ کے دین کے اوپر. تو یہ آج کی جو شہادت ہوئی ہے, جو کل شہادت ہوئی ہے, اس کی یہ نوبت ہی نہ آتی. جو ہماری جو کمزوریاں ہیں اور ہمارے میڈیا کے اوپر جب ہماری کنٹری کو دکھاتے ہیں نا, شام کو ادھر کو فلسطین کو ادھر کو لبنان کو, کھنڈرات بنے ہوئے ہیں علی موسوی بھائی. جس طرح ان کی فرسٹ جنگ عظیم کی دوسری جنگ عظیم کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں نا ڈاکومنٹری, تو اس طرح آج ہماری حالت ہو چکی ہے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے یہ جو ابھی شام کے اندر ہو رہا ہے, ایران کو جس طرح یہ گھیراؤ کر رہے ہیں, اس کے ہم بڑی خطرناک سچویشن میں چلے گئے. کسی وقت وہ ہمارا ٹائم تھا کہ ایران جب کہ یہ دوسری قوتیں ایران کو دھمکی دیتی تھیں تو اپنا کیا کہتے ہیں فلسطین میں اور لبنان میں جو ہمارے ملیٹنٹ جو تھے یہ ان کے منہ توڑ جواب دیتے تھے. اب کیا ہے کہ اب سارا کا سارا ملیٹنٹ جو پوری مسلم امت کا نا وہ سارا کا سارا شام میں چلا گیا ہے. اب دشمن پیچھے بالکل تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی طرف ہماری حکومتوں کی, ہمارے علماء دین کی, ہمارے سیاستدانوں کی نظر نہیں جا رہی کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کا گھیراؤ یہ تنگ کر رہے ہیں تو اس کے بھی کانسیکوینسز بہت برے پڑیں گے کہ مسلم امت کے ہی, ایران کوئی امت سے باہر نہیں ہے یا کوئی دوسری کنٹری کی امت سے باہر نہیں ہے, یہ بھی امت کا ہی جسم کا حصہ ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچے گا تو امت کو ہی نقصان ہوگا. تو اس کے لیے علماء دین کو اور سیاستدانوں کو اور ہماری اکثری قیادت کو ہوش کے ناخون دے کے اچھا فیصلہ کرنا چاہیے, اچھی ڈائریکشن جانا چاہیے. اور ہاں, تو اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے پلیٹ فارم بنا دیں تو انشاءاللہ تعالی محمد علی بھی چیلنج اس کو کرے گا, جس کی طرف ہمیں آج سخت جس کی ضرورت ہے. نہیں تو یہ تو احتجاج چلتا رہے گا, یہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور ہم اسی طرح پروگرام میں آئیں گے, تعزیت پیش کریں گے, چلے جائیں گے, لیکن اس کا لیے پلیز ہمارے لیے پلیٹ فارم دے دیجئے گا. جزاکم اللہ خیر علی موسی بھائی مجھے ٹائم دینے کا. جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسوی صاحب, سید بادشاہ کیا حال ہے؟ جناب علی جان شاہ صاحب پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں. جی آپ کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں, فرمائیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک ناقص عقل کے تحت یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کلچر ہم میں پیدا ہو چکا ہے کہ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے کسی مومن پہ تو ہم خواب غفلت میں سوئے رہتے ہیں اور جب وہ مصیبت اس کو نگل لیتی ہے تو پھر ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اس کلچر کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور جب یہ 2 سال سے وہ ان ظالموں کی قید اور صحبت میں تھے تو تب ہم نے اس طرح زور کیوں نہیں لگایا؟ تو آج ہم جو یہ تڑپ رہے ہیں یہ تڑپ ہماری حق ہے, ہمیں تڑپنا ایسے ہی چاہیے, لیکن اس مصیبت کے آنے سے پہلے اس کا بھی کوئی سد باب بھی تو ہونا چاہیے نا. تو آج جیسے بھائی محمد علی نے کہا کہ ایران کے آگے پیچھے گھیرا تنگ ہو رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنے اختلافات بھول کر ایران کی پشت پناہی کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے بقا کی اگر کوئی جنگ ہوگی تو وہ صرف اور صرف انہی کے ساتھ ہوگی, انہی کا ساتھ دینے میں جو محمد اور آل محمد کے نقش قدم پر چلتے ہیں, چاہے تھوڑا چلتے ہیں چاہے زیادہ چلتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا آج کہ اہل سنت ہوں کوئی بھی فرقہ ہو, بات انصاف کی جہاں ان کو نظر آئے اس انصاف کی بات کو اپنا لیں تو مسلمانوں کی ساری مصیبتیں میرے حساب سے ختم ہو سکتی ہیں. تو یہ کلچر جو ہمارا بنایا ہوا ہے آج ہم نے اس کلچر کو بدلنا پڑے گا, اس سے کہ وقت آنے سے پہلے اس کا سد باب بھی ہو, کسی طرح اس کا سد باب کرنے کی کوشش بھی ہم کریں. شکریہ میرے بات. بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیں پلیز.
جی ٹی وی کی آواز بند کر لیں پلیز. جی فرمائیے. السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آج میں نے یہ کرنا ہے کہ کافی ڈبیٹ ہم کر چکے ہیں اور کافی بوائلنگ پوائنٹ میں ہم بولتے رہے. بابا اب آگے دیکھو آگے کیا ہونے والا ہے. میں کو نجومی نہیں ہوں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ سعودی حکومت نے چاہا انہوں نے کر کے دکھا دیا. انہوں نے تھریشولڈ آپ کا چیک کر لیا کہ ہم کتنے بغیرت ہیں ان براڈر ٹرمز. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے سوائے 2-4 دن سڑکوں پہ آئیں گے اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. بابا یہاں پہ ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. آگے کا جو مرحلہ ہے اس کو آپ پرسپیکٹو میں دیکھیں. آپ کو ریٹروسپیکٹولی دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ تہمیں پلید ہیں جنہوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا. آگے کا پلان ان کا گنبد خضرا کو مسمار کرنے کا ہے اور اس کے لیے شیعہ ایک اکائی نہیں, شیعوں کو اپنے سنی بھائیوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے اور ایک دیوار بن کے کھڑے ہونا ان کے راستے میں. اور اس کے لیے ہمیں اپنے اختلافات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا کہ یہ کفر و الحاد کی اور حق کی آخری جنگ ہوگی. خدا کے لیے روضہ رسول کے لیے اکٹھے ہو جاؤ, گنبد خضرا کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے چینل کو اتنا وسعت دے دیں کہ وہاں پہ سنی علماء آئیں, سنی عالم دین آئیں اور عوام الناس آئیں. امام بارگاہوں کو کھول دو, شیعہ اپنے سنی بھائیوں کو لے کے آئیں, ان سے کہیں آ کے دیکھو ہم کرتے کیا ہیں, کس خدا کی عبادت کرتے ہیں, کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھو ہمارے قرآن کون سے تم سے مختلف ہیں, لاؤ اپنے نسخے لے آؤ ہم اس سے پڑھ دیتے ہیں, لو ان کو پڑھو کیا مختلف ہے اس میں. بابا کچھ کرنے کا ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اسلحہ نہیں خرید سکتے, آپ ٹینک خرید کے نہیں جنگ کر سکتے, آپ طیارے خرید کے جنگ نہیں کر سکتے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اتحاد بنائیں, صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں, اپنی امام بارگاہوں کو کھولیں, اپنی مسجدوں کو کھولیں اور سنیوں کو آمادہ کریں کہ سنیوں کے جمعے میں بھی ہم جائیں. کل بھی ماشاءاللہ آپ بھی موجود تھے مسجد الحسین چیتہ مل میں, وہاں پر اہل سنت علماء آئے تھے, بہت اچھا ماشاءاللہ میرا یہ میسج ہے اور اس کو آپ کر کے دکھائیے. ہدایت ٹی وی پہ ایک بہت بڑا پروگرام کیجئے, ویکلی کیجئے, جہاں پہ سنی علماء آئے, سنی اکابرین آئے, عوام آئے وہاں پہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ میسج دیجئے. جب آپ آج کا پروگرام سم اپ کریں تو یہ آپ کا چینل صرف شیعہ نہیں دیکھتے, سنی بھی دیکھتے ہیں. خدا کے لیے انہیں خبردار کریں کہ اگلا جو سٹیپ ہے وہ سب کے لیے خراب ہے, گھناؤنا ہے. کیا سنی اس کو برداشت کر لے گا؟ خدا کے لیے اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ, نام محمد کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ. بہت عمدہ بات وہ کر رہے ہیں. نام محمد جو آخرت میں ہمارا مددگار ہے. خدا کے لیے اس پروگرام کو عام کیجئے, اس نعرے کو عام کیجئے کہ سنی اور شیعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام کے صدقے میں اکٹھے ہو جائیں. خدا حامی و ناصر. بہت عمدہ بات کی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میری بہن پیر مولا علی مدد. جی بہن فرمائیے. علی بھائی بول رہے ہیں آپ؟ جی کون بہن؟ جی علی بھائی, میں اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے بہت تعزیت پیش کرتی ہوں. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شہید باقر علی نمیر کی. ہم لیکن دیکھیں نا کہ کب سے ان کی قید میں تھے, ہم لوگوں نے کیا احتجاج کیا. فوزیہ بہن بات کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. لندن سے بات. جی فرمائیے. تو بھائی ہم نے کیا کیا؟ جی احتجاجات ہو رہے تھے, کربلا میں 40 پہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا, مگر سعودیوں نے اس پہ کوئی کان دھرا نہیں. تمام مراجع سعودی عرب والے جو انہوں نے جہاز مقدس کا نام بدل کے اپنے ڈاکو خاندان پہ رکھ لیا. جی ہاں, جی ہاں, نام پہ رکھ دیا تھا. ان سے ہمیں کیا امید ہے؟ کیا امید ہے؟ جی ہاں, ہمیں فکر کرنی چاہیے خانہ کعبہ کی کہ یہ جو ڈاکو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل پتہ نہیں وہاں کیا کر کے ناشیوں کا نام لگائیں گے. بالکل. ابھی وہ جو حادثہ ہوا تھا, وہ ان کے ایک شہزادے کی, جسے میرے خیال میں حج کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حج کیا ہے, صرف فارمیلٹیز. دیکھیں نا کتنا بڑا نقصان ہوا
اس میں ہر فرقے کے لوگ تھے. بالکل. تو بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے. بالکل بالکل. ان کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے حرمین کو. بہت شکریہ. ہم ان کے لیے نا بس ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. بالکل ان کے درجات بلند کرے اور اپنے قدموں میں جگہ دے انشاءاللہ. وہ تو امام کے پاس جا کے شروع ہو. بالکل بالکل. یہ وہی طریقہ کار تھا نا کہ آج تو میڈیا آیا پتہ چل گیا. تو اس وقت میڈیا تو نہیں تھا, لیکن پھر دیکھیں نا آج تک 1400 سال سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی رائے گاہ تو نہیں گئی, ان کی بھی انشاءاللہ نہیں جائے گی. انشاءاللہ یہ بھی پیروان امام حسین السلام ٹھہرے. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. اسٹوڈیو میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے میری بہن. جی میں بھی اسی کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی. لندن سے بات کر رہی ہوں. جی آپ بات. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے مطلب اتنا کیا ایشو, ابھی میں نے ٹی وی آن کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے تو کیا کیا یہ سعودی عرب والوں نے کہ مطلب اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے. تو میں پریشان ہو کے فون کیا ہے کہ کیا کیا ان لوگوں نے. سنا ہے کہ 47 پیپلز انہوں نے. جی ہاں, انہوں نے اس میں چھوٹے معصوم بچوں سمیت جلیل القدر ایک عالم دین کو جو کہ پوری عالمی شہرِ آفاق شخصیت تھے, ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. پوری دنیا سے احتجاجات ہوئے مگر ان درندہ صفت لوگوں نے ان کی کان پہ کوئی جو نہیں رینگی. اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے. جہاں پر بھی اہل دل اہل ضمیر رکھنے والے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. یہ ہوا ہے بہن. جی میں وہی نا, میں دیکھا ٹی وی آن کیا تو میں دیکھا تو یہ ان کا کوئی حضرت بات کر رہے تھے کہ سب سنی شیعہ لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. بالکل سے. تو میں نے اس لیے میں نے کہا میں پتہ کروں کہ کیا بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ شامل ہوئیں. جی آخری کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی سجاد صاحب. ہم بھی اہل بیت کو چاہنے والے ہیں. میں ڈاکٹر اشفاق برسٹل سے بول رہا ہوں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس انشاءاللہ محمد علی صاحب والی بات ہے, آپ یہاں ایک پینل بنائیں تو ہم انٹرنیشنل کورٹ کرمنل جو ٹریبیونل میں اس میں جاتے ہیں. اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ چھوڑے, اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. خدا حافظ. جی بہت شکریہ. آپ کے تمام جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو گیا. اب ہم کالز نہیں لے سکیں گے آپ کی. آپ جو بھی شامل ہو سکتے ہیں, دوسرے جو پروگرامز ہوں گے لائیو اس میں آپ شامل ہو کر, آپ کا پلیٹ فارم ہے ہدایت ٹی وی, آپ کا جو ہے وہ پلیٹ فارم آپ کو مہیا کرتا ہے. آپ اس سے تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. ہم شامل اس وقت کال کو نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ہم ایک مرتبہ پھر سلام پیش کریں گے شہید باقر نمر النمر کو, شیخ جلیل القدر کو, کہ آپ کی جو ہے وہ شہادت جو کہ ایک گہرا صدمہ ہے جو کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس کو نہیں بھلا پائے گی. اور آپ کا دیے ہوئے نقش پر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اس تحریک کو لے کے آگے بڑھنا ہے جو آپ گہرا نقش چھوڑ گئے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ پھر پروگرام میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.